अम्मा रसूलिल्लाह या अम्मा रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के चचा, ऐ अल्लाह के रसूल के चचा, ऐ अल्लाह के रसूल के चचा। ये हर फिक्रे के साथ क्यों दोहरा रहा है रसूल? हम जैसे बेइल्मों को बताने के लिए कि अगर अली के बारे में शक रसूल के चचा के दिल में भी हो तो माफी नहीं है। इसका तर्जुमा कर दूं? हाँ, फरमाया देखो और क्या अजीब व गरीब वजह बयान की है रसूल ने। हालांकि जो इल्लत भी है यानी अली का दरवाजा बंद न करने की, वो सारी हक हैं उनमें कि एक अपने चचा से बयान फरमा रहे हैं रसूल। फरमाते इन फरद अलीयुन फिल बैतूतत अला फिराश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअफरदहु सुबहानहु बिसलूकिही दूनहुम फी मस्जिदिही। फरमाया पूरी कायनात में सिर्फ अली ही तो था जो शबे हिजरत मेरा सदका बन के मेरे बिस्तर पे सोया। अली ने कहा मैं तेरा सदका, अल्लाह ने कहा या अली मस्जिद तेरा सदका। अल्लाह इसलिए अल्लाह ने अली का दरवाजा बंद नहीं करवाया। सर उठाना, चले तो नहीं गए हो? ये बहुत बड़ी बात नजर आ रही है। या अम्मा रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चचा, तुझे ये बड़ा मामला नजर आ रहा है कि हर एक का दर बंद है, बस नबी और अली का बंद नहीं किया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं। लौ राएता अलीयन व अजीम मंजिलत ही इंद रब्बिल आलमीन, अगर तू आलमीन के परवरदिगार के पहलू में अली को देख ले। इससे भी कम होना चाहिए। हाँ, कुरान दे खत्म ना करवा कुरान दे बाद पता नहीं कबर चली गई नाम तो बेटा हाँ इरादे। अगर तू अली को परवरदिगार आमीन के कुर्ब में उसके पहलू में देख ले, हैं या अली की अल्लाह की निगाह में अजीम मंजिलत को देख ले। व शरीफ महल ही इंद मलाइकतिल मुकर्रबीन, या तू मलाइका मुकर्रबीन की नजर में अली के मकाम की शराफत को देख ले। लफ्ज कहने पे बीमारी के आलम में भी मजबूर हो गया हूं। आखिर इंसान होना, सीना बजने लगता है, बोल उठता है,
ہیں؟ یہ جو رسول بار بار کہہ رہے ہیں اگر تو دیکھ لے، اگر تو دیکھ لے، اگر تو، اس کا مطلب ہے حضرت عباس نے نہیں دیکھا، اور جس علی کے مقام کو خود علی کا چچا نہیں دیکھ سکا، کسی کا بچہ کیا دیکھ اگر تو اللہ کے قرب میں علی کو دیکھ لے، یا اس کی منزلت کی عظمت کو دیکھ لے، یا تو ملائکہ مقربین کی نگاہوں میں علی کے مقام کی شرافت کو دیکھ لے، وہ عظیم شان ہی فی اعلی علیین، یا تو اعلی علیین میں علی کے مقام کی عظمت کو دیکھ لے، شان کو دیکھ لے، لست قللت ما تراہ منہا، تو یہ چیز تو تمہیں قلیل ترین نظر آئے گی۔ اب نہیں، میرا مولا موسیٰ کاظم مجھے چند لمحوں کی تو طاقت دے دے کہ میں اپنی تقدیر سے لڑ کے بھی یہ جملے ادا کروں، اور پھر تیری جد کی وکالت کرتے ہوئے موت بھی آئے تو بخدا سودا سستا ہے۔ آگے فرمایا یا اما رسول اللہ ایاک وان تجد لہو فی قلبک مکروہا فتصیرا کاخیک ابی لہب فانکما شقیقان۔ فرمایا اے رسول کے چچا خبردار، علی کے بارے میں اتنا سا بھی دل میں شک نہ لانا، ورنہ اپنے بھائی ابو لہب جیسے ہو جاؤ گے۔ فتصیرا کاخیک ابی لہب، ورنہ تو اپنے بھائی ابو لہب جیسا ہو جائے گا۔ اور پھر تجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے، فإنکما شقیقان، تم یک مادر بھائی ہو، تم دونوں کی ماں ایک ہے۔ ڈر یعنی بتا دیا رسول نے ابو لہب کون ہے، منکر نبوت، منکر محمدیت، بتا دیا علی کا منکر بھی ایسا ہے جیسے میرا منکر۔ آپ کی توجہ سے کوئی شکایت نہیں، داد سے کوئی شکایت نہیں، بڑی داد دے رہے ہو، بہت بول رہے ہو، نعرہ ابھی بھی 70% لوگ لگا رہے ہیں، اب پتہ نہیں 30%۔ میں بڑا شکی مزاج بندہ ہوں، اگر رسول کا رشتہ دار ابو لہب ہو سکتا ہے شک پر، میں اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ ہماری حقیقت ہی کیا ہے دیکھنا۔ اور آگے اللہ اکبر، اب جس جملے کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں نا، نہیں گلا نہیں کر رہا کہ تم داد مجھے تھوڑی دے رہے ہو، بہت دے رہے ہو، لیکن یہ جملہ ہی کچھ ایسا ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں کہ میں یہ جملہ کہہ کے چلا جاؤں، فوراً ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں، اور تم کل میری واپسی تک یہیں رک کے نعرے لگاتے رہو، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بسم اللہ، اور ڈاکٹر صاحب یہ تکلیف مالا یطاق ہے،
میں یہ صدیقی صاحب تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ ضرور کل اس وقت تک آپ نعرے لگائیں، ہاں ایک ہی لگا دیں، بڑا ہے باقی میں نے آپ کو معاف کیے. سر اٹھانا. کیا فرما رہا ہے رسول؟ کہے یا اما رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا جان. تو علی کو سمجھتا کیا ہے؟ لو ابغضہ اہل السماوات والارضین لاہلکہم اللہ ولو احبہ الکفار اجمعون لأصابهم الله عن محبته بالخاتمة المحمودة بأن يوفقهم للإيمان. فرمایا اگر ساتوں آسمانوں والے اور ساتوں زمینوں والے مل کر علی سے بغض رکھیں، اللہ لمحے میں سب کو ہلاک کر دے گا. سمجھ گئی بات؟ اب چلے جی، زمین کو تو رہنے دیتے ہیں، آسمانوں پہ تو معصوم رہتے ہیں. آسمانوں پہ تو ملک مقرب رہتے ہیں، آسمانوں پہ تو فرشتے رہتے ہیں. اگر علی سے بغض رکھیں رسول فرماتے چٹکی میں ہلاک کر دے. لیکن وہ جملہ یہ ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ کل تک بھی نعرے لگاؤ گے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. دیکھو کتنا بڑا شہنشاہ ہے میرا مولا جلی کی نظر میں. فرمایا وَلَوْ أَحَبَّهُ الْكُفَّارُ أَجْمَعُونَ، اور اگر سارے کافر مل کر علی سے محبت کر لیں، مجھ سے بے شک نہ کریں، اللہ سے بے شک نہ کریں. لو احبہ الکفار اجمعون، اگر سارے کافر مل کر علی سے محبت کر لیں، لَأَصَابَهُمُ اللَّهُ عَنْ مُحَبَّتِهِ، اللہ کفار کو علی کی محبت کا صلہ دے گا. عباس حیران ہو کے کہتا ہے کافروں کو صلہ کیا؟ فرمایا بالخاتمۃ المحمودۃ، ان کا خاتمہ خیر پہ ہوگا. ان کا فرمایا صلہ ملے گا. کیا ملے گا؟ خاتمہ خیر پہ ہوگا. کیسے؟ فرمایا بِأَن يُوَفِّقَهُمْ لِلْإِيمَانِ، علی کی محبت کے صدقے میں اللہ انہیں ایمان کی ہدایت کرے گا کہ علی کے صدقے مومن ہو کے مرو. جی تھک تو نہیں گئے ہو؟ یہی ذکر کی تاثیر ہے. 5 منٹ کی توقع نہیں تھی، 45 ہو گئے. ہاں جی، اور آخر میں فرماتے ہیں رسول یا اما رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا جان، ان شان علی عظیم، ان حال علی جلیل،
ان وزن علی ثقیل، اے اللہ کے رسول کے چچا، علی کی شان عظیم ہے، علی ہر حالت میں جلیل ہے۔ ابھی تو میں نے بہت پڑھنا ہے۔ اب جو ہر حالت میں جلیل ہو، میں کیا کہوں، میں نے کیا کہا، جو ہر حالت میں جلیل ہو، اس کے بچوں کی پیدائش کو اپنے اس طرح وہی سمجھتا ہے جو بس ذلیل ہو۔ جی، ان ہؤلاء علی جلیل، علی ہر حالت میں جلیل ہے۔ ان وزن علی ثقیل، علی کا وزن بڑا بھاری ہے۔ تو یہ ہے علی کے انکار اور اقرار کی کہانی جو تم نے سنی، اور میرا مولا کاظم کہہ رہا ہے جو میرا منکر ہے، ہاں یہ باہر والوں کے دو ہاتھ نظر آئے مجھے، ہاں جیتے رہو۔ جو فرماتے میرا منکر ہے، اسے علی کی ولایت فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں ہر باب الحوائج سے اس کی وسعت کے مطابق مانگنا ہے بھائی میرے۔ ہاں اور پھر میں پرسوں والی مجلس کا پہلا جملہ پھر یاد کراتا ہوں، التوسل بہم بدون معرفت بہم مثل الجہاد بدون سلاح، ان کی معرفت کے بغیر ان سے توسل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہتھیار کے بغیر جہاد کرنا، پہلے پہچانو پھر مانگو، کیونکہ یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ ان سے لیا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا نہیں، یہ جو فرمان ہے مولا علی کا بھی ہے، اسی آج والی مجلس کے سردار کا بھی ہے، اس کے بیٹے مولا رضا کا بھی ہے کہ بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ لولا ما عرف اللہ لولا ما عبد اللہ، ہمارے ذریعے وہ پہچانا گیا، ہماری وجہ سے اس کی عبادت ہوئی، ہم نہ ہوتے پہچانا نہ جاتا، ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی۔ اس پر ایمان ہے یعنی ہمیں اللہ ان کے ذریعے ملا۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، جو خدا دے سکتے ہیں وہ خدائی نہیں دے سکتے۔ جو ہاں پہچانا، بس ایک حقیقت سامنے ہے، یہی سن لو اور اسی پہ راضی رہنا۔ ہاں راضی نہ بھی رہو تو میں نے تمہارے ٹائم میں چاہے جیسے بھی آسانی سے یا مشکل سے میں نے ڈنڈی نہیں ماری، میں نے تمہارا حق نہیں کھایا۔ ہاں توفیق باب الحوائج کی دی ہوئی اپنی ہے، ہاں اس میں کوئی انسانی کمال نہیں۔ مسیب جو داروغہ زندان تھا مگر اندر سے مومن تھا، ہاں اسے میرے مولا نے بلایا، جی سرکار، فرمایا انی راحل الی المدینہ،
میں کچھ دیر مدینے جانا چاہتا ہوں. جاگتے رہنا جہاں جا بیٹھے ہو. نہیں ابھی مصائب کی طرف نہیں آ رہا میں. ہاں فضائل کی حقیقت بیان کرنے لگا ہوں. میں تھوڑی دیر مدینے جانا چاہتا ہوں. مولا میرے بس چلے تو اپنی کروڑ زندگیاں دے کے میں آپ کو آزاد کر دوں. آپ جانتے نہیں میں بھی ظالم کا ملازم ہوں. پر میں نے تم سے رہائی مانگی کب ہے؟ میں نے تو تمہیں خبر دی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور 1 ساعت کے بعد آؤں گا. مجھے غائب دیکھ کے پریشان نہ ہو جانا. مگر مولا یہ آپ کی ہتھکڑیاں بیڑیاں توق وغیرہ یہ میرے پاس تو چابی ہی نہیں ہے, میں تو کھول ہی نہیں سکتا. فرمایا میں نے تم سے کہا کہ اب یہاں جو لفظ میرے مولا نے استعمال کیا, فرمایا یا مسیب ضعف یقینک فی اللہ فینا. اے مسیب اللہ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں تیرا یقین کتنا ضعیف ہے. ضعف یقینوں کا فینا اللہ کے بارے میں ہمارے بارے میں, یعنی اپنے آپ کو خدا کے ساتھ شامل کیا. کتنا ضعیف یقین ہے. میں نے تمہیں اطلاع دی گھبرانا جانا, میں جا رہا ہوں 1 ساعت کے بعد آ جاؤں گا. مسیب کہتا ہے مجھے سرکار کی امامت کی قسم میں نے دیکھا زنجیر الگ پڑے تھے, سرکار نہیں ہے. میں دل میں کہہ رہا ہوں وعدہ حق, وعدہ حق ہے میرے امام کا, آئے گا ضرور. لیکن اے اللہ میرے مولا کے آنے سے پہلے کہیں ہارون نہ آ جائے, ورنہ میں تو گیا کام سے. مجھے بروا ڈالے گا. اب غور کرنا جو جملہ کہنے لگا ہوں, حرف حرف کا ضامن, ایک ایک حرف کا, لفظ کا نہیں حرف کا. حرفوں کی بھی ضمانت ہے. سر اٹھانا. مسیب کہتا ہے ہما بعد ساعت رائت الجدران والابنیت خرت سجدا. اچانک میں نے دیکھا ساری دیواریں ساری عمارتیں سجدے میں گر پڑی تھی. میں نے دیکھا تو میرا مولا آ گیا تھا. تھک گئے ہو؟ دیواریں سجدے میں, عمارتیں سجدے میں. اللہ جانے کیا ڈاکٹر صاحب کیا بد نصیبی ہے جسے دیوار تو پہچانے اور اولاد آدم نہ پہچانے ہیں. ویسے بھی چونکہ میرے مولا کاظم نے اپنے آپ کو مثال علی سے دی ہے, تشبیہ ادھر کی تھی. علی کو بھی دیواریں بہت پہچانتی تھیں. لفظ کعبہ کی گود میں علی لکھا گیا, جیسے لا الہ کی گود میں نبی لکھا گیا. عطا سحری نہیں کیا ہوا ہے قلم کو, لکھ رہا تھا زلی عطا علی. ہاں جی کیا کہہ رہا تھا میں؟ دیواریں سجدے میں. میرے مولا بیٹھے. ہاں میں نے کہا مولا آ گئے آپ؟ ہاں آ گیا. کوئی وصیت وغیرہ کرنی تھی؟ اچھا میرے مولا رضا کو. ہاں اینا ہوا, کہاں ہے وہ؟
जुमला सुनना जाग के। मौला ने मुस्करा के फरमाया शाहिदुन शाहिदुन गैर बईदिन हाजिरुन गैर गाइबिन यस्माउ व यरा। फरमाया हमें और तुम्हें देख रहा है। शाहिदुन मुझे भी देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है। गैर बईदिन दूर नहीं है, हाजिरुन गैर गायबिन वो यही हाजिर है, गायब नहीं है। यस्माउ यरा सुन भी रहा है, देख भी रहा है। बस नहीं, जबरन सुनाने की वैसी भी आदत नहीं। और इंसान हकायक के कितने हथौड़े बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, जो जो वक्त गुजरता है, अल्लाह 55 मिनट गुजर गए पता नहीं चला, बस सिमट गई बात। या मौला या इलेह कसत्ता, मौला आप गए भी सरकार रिजाल के पास थे और बस एक साथ में गए और मेरे मौला को मिल के मदीने से वापस भी आ गए। कहा ओ ज़ईफ यकीन वाले, सिर्फ मैं रिजा से मिल के आया हूं। सिर्फ रिजा से मिल के आया हूं। तो मौला किसको फरमाते कसद तो वल्लाह है कुल्ला मुंतखबिन लिल्लाह अलल अर्ज़ शरकन व गरबन हत्ता मोमिनिल जन्ने मिनल बराउरी वल बिहौरी हत्तल मलाइकत फी मकामातिहिम व सुफुफिहिम। फरमा मशरिक या मगरिब में जहां जहां कोई अल्लाह का चुना हुआ रहता था, हर एक से मिल के आया हूं। अल्लाह चाचा था कि 18 साल की उम्र है, अगर मेरे तो 1000 रुपये इनाम देता हूँ। नारा उच्चा मारे ने 1000 पाए गई बाबा। हाँ जी क्या फरमाते हैं? हाँ शाबाश, मशरक में या मगरिब में जहां जहां भी कोई अल्लाह का चुना हुआ बंदा रहता था उससे मिला हूं। हत्ता मोमिनिल जिन्ने मिनल बरारी वल बिहारी, बर में या बहर में, खुशकी में या तरी में, समंदर में या सहराओं में, जहां जहां मोमिन जिन रहते थे उनसे मिला हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बाएं महल्ले वालों ठीक बैठे हो मेरे भाई हैं? हत्तल मलाइकत फी मकामातिहिम व सुहूफिहिम, हत्ता के सातों आसमानों के हर फरिश्ते की सफ से मिला। जो जो फरिश्ता जहां जहां खड़ा था मैं उससे मिला। बस मुल्तान वालों गजनफर ने कहना यह है, जो एक साथ में मेराज के सफर से सैकड़ों गुना ज्यादा सफर कर ले, वो तेरे अदरकनी कहने के लिए मुल्तान आने में कितनी देर लगाएगा?
ہو میں راضی, میرا مولا کاظم تم سے راضی ہو. ہاں علی سے اپنے آپ کو مثالیں دے رہا ہے میرا امام, اور واقعی بہت سی باتوں میں تشبیہ ہے علی کی مگر تفصیل کے ساتھ. علی نے رکوع میں زکات دی, یہ بھی رکوع میں رہا. علی نے اتنی دیر رکوع لمبا کیا جتنی دیر میں سائل نے انگوٹھی اتاری, اور میرا یہ مظلوم امام 14 سال. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہے ہاں طبیعت بھی بحال نہیں ہے میری, اور مومنین کے دلوں کی نزاکت سے بھی میں بہت ڈرتا ہوں. یہ تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں, خادم ہوں, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اگر کیا یقیناً چوٹ لگے گی, مومن ہو اور ان کی مصیبت پر چوٹ نہ لگے, مجھے معاف کر دینا, کیونکہ ظالم کا ظلم چھپانا بھی ظالم کی وکالت ہوتی ہے. اور یہ بھی پتا ہے کہ کتاب کے اریاں لفظ پڑھ دیے جائیں تمہارا کلیجہ پھٹ جائے. ہاں کوشش کرنا, کہنا مجھے ایک کا ایک فکرہ ہے, اور بس وہی فکرہ کہہ کر میں منبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ تو تمہیں ہر کوئی سناتا ہے. عالم رکوع میں گزرے, سیخوں کا فاصلہ اتنا ہے, یعنی 2 انگلیاں ادھر ہوئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تمہارے لیے شاید میں جملہ نہ بھی کہتا, لیکن جو پردے میں بیٹھی ہے, بے شک شام والی بھی موجود ہے, لیکن میری مراد آج وہ بھی نہیں. یقیناً زینب بھی کاظم کا پرسہ لینے آئی ہے, لیکن میں اس بی بی کی بات کر رہا ہوں جس کا ہاتھ ادھر ہے, کیونکہ پل پہ بیٹے کی میت پہ بین کرنے وہی گئی تھی. وہ جا کے اپنے زنجیروں میں لپٹے ہوئے بیٹے کے جنازے سے لپٹ کے روئی تھی, روتی بھی تھی اور کہتی تھی, اور میرا کاظم بیٹا, میں جانتی ہوں کہ پہلو کا زخم کتنا درد کرتا ہے. بیٹا مجھے پتا ہے کہ پہلو کا زخم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی بار بار میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اور تکلیف ہو بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا. ہاں حرفوں کا میں ضامن, ایک حرف بھی اپنی طرف سے کہوں. دونوں ماں بیٹی شام والی زینب اور بقیہ والی زہرا, دونوں کی ضمانت دے کے جملہ کہنے لگا ہوں. اللہ جانے کمینی امت کو جلدی کتنی تھی کاظم کے مرنے کی. زہر دے دیا, حالانکہ جسے زہر ملا جائے وہ کبھی تڑپ کے ادھر گرتا ہے, کبھی تڑپ کے ادھر گرتا ہے. تو میرا زخمی مولا کبھی ان سیخوں پہ, کبھی ان سیخوں پہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں, زندگی میں میں نے یہ جملہ کبھی نہیں کہا. آج پہلی بار کاظم کی بے گناہی کی قسم پہلی بار کہنے لگا ہوں. وہ بھی کتاب والے جملے نہیں, اشارہ کروں گا. ہارون ملون کا بندہ دوڑ رہا ہے, پتہ کر مر گیا یا نہیں. اطلاع ملتی ابھی تڑپ رہا ہے, ابھی سیخوں پہ ہے, ابھی زندان میں لوٹ رہا ہے. ملون کہتا ہے مجھے جلدی اس کی موت چاہیے, اور میں مر جاؤں. میں کیسے بیان کروں,
जब इसने कहा मुझे इसकी जल्दी मौत चाहिए, खुदा के लिए बस मेरा इशारा समझना, इशारा, एक मिनट सुन के फिर जब तक जी चाहे रोते रहो। हारून ने कहा मुझे उसकी मौत चाहिए। सिंधी बिन शाह अंदर आया, देखा अभी जिंदा है, अभी तड़प रहा है। इस हरामी ने मेरे मौला को कालीन में लपेटना शुरू किया।